خدا یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم قائد، لیڈر، رہنما اس سے متعلق سیکھیں گے۔ یسوع مسیح ہمارا عظیم اور بڑا رہنما ہے۔ یسوع مسیح نے کیسے قیادت کی، کیسے رہنمائی کی۔ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، وہ ہمارا چرواہا ہے، اور اس نے کیسے ہم ساری بھیڑوں کو متحد رکھا، آج اس پر غور کریں گے۔ اور قائد کیا ہوتا ہے، اس کی قائدانہ صلاحیت اس میں کیا ہونی چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 26 باب، اس کی 20 سے 28 آیت میں آیات نہیں پڑھوں گا، میں اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے، وہ بیان کروں گا۔ یسوع نے فرمایا، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے، جیسے ابن آدم آیا نہ کہ خدمت لینے کے لیے بلکہ خدمت کرنے کے لیے، اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ دینے کے لیے۔ اور اسی طرح سے یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے یہی تعلیم جو ہے وہ ہم سب جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، مسیحی مذہبی رہنما ہیں، ان کو یہی تعلیم دی کہ غرور نہیں کرنا، بڑا نہیں ہونا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم جا کر سب سے پیچھے جو پچھلی جو رو ہوتی ہے، پچھلی سیٹیں ہوتی ہیں، وہاں پہ نشستیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بیٹھو۔ تو یسوع مسیح نے واضح کہا کہ جب آپ کا میزبان، پروگرام کا میزبان آ کر اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آگے آئے گا، تب اس کی عزت ہوگی۔ اور مسیحیت میں ہمیشہ سرونٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، یعنی خادم بن کر رہنا۔ اسی کی مثال، سرونٹ لیڈرشپ کی مثال خداوند نے ہمیں مختلف جگہ پر بتائی، اور خادم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ بھی اس نے بتایا۔ پولس رسول نے مسیحی رہنما سے کے متعلق جو خوبیاں بتائیں، وہ ہمیں پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 7 آیت تک ہمیں ملتی ہیں۔ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، جو خادم بننا چاہتا ہے، اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی لین دین کے معاملے میں، یا کسی بد اخلاقی کے زمرے میں، یا کسی چرچ کے پلاٹ، کسی گھر کے پلاٹ، کسی خاندانی لڑائی، کسی بھی طرح سے اگر خادم، خدا کا خادم جسے ہم پادری کہتے ہیں، اگر وہ کسی طرح سے کسی معاملے میں عدالت میں چلا جائے، تھانے میں چلا جائے، لوگوں کے سامنے کسی جرگے میں یا ایسی جگہ پر چلا جائے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب جب بہانہ بنانا ہوتا ہے، ہیلا بنانا ہوتا ہے، اس کا وسیلہ ہم نکال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پادری صاحب بہت اچھے ہیں، وہ خدا کے خادم ہیں، بس ایک وہ ایسے نہیں، ان کے خلاف ایسا ہوا، انہیں غلط فہمی میں ایسا بلائے گا۔ کبھی کوئی عدالت، کبھی کوئی پولیس والے، کبھی کوئی بندہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں بلاتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس بندے نے غلطی کی ہوتی ہے
وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہی جاتا ہے۔ جس نے غلطی نہیں کی ہوتی وہ خدا کے سامنے بھی اور انسانوں کے سامنے بھی وہ پاک ہوتا ہے، وہ عدالت میں ادھر ادھر گواہیاں دینے کے لیے، اپنی سچائیاں صفائیاں پیش کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ تیسری بات یہ کہ جو خدا کا بندہ ہے، کبھی اس کے خلاف کبھی کوئی شخص کسی قسم کا الزام نہیں لگاتا اور نہ وہ کسی کے الزام میں آتا ہے، کیونکہ اس پر عیب لگتا ہی نہیں اگر وہ بے عیب ہے۔ تو اگر اس نے کچھ کیا ہے تو کسی نہ کسی معاملے میں اس کا پھر نام آئے گا۔ اس کا نام کس طرح سے آئے گا؟ یا وہ ڈائریکٹ اس کیس میں جس کے لیے اسے مدعو کیا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، وہ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوگا، یا انڈائریکٹلی اس نے کسی کو اکسایا ہوگا کسی بات کے لیے کہ آپ یہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہ کرو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو خادم بننا چاہتا ہے یا خادم ہے وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب کوئی نہ ہو کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ فلاں گالیاں نکالتا ہے، یہ چغلیاں کر لیتا ہے، یہ عیب ہے۔ یہ سارے عیب جو ہیں، یا کوئی بھی ایسا عیب جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ عیب اس میں نہ ہو، وہ بے عیب ہو، بے عیب۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ایک ہی بیوی کا شوہر ہو، یعنی وہ کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو مختلف طرح سے خواتین لڑکیوں کے اندر اس کا انٹرسٹ ہو، ایسا بندہ نہ ہو۔ وہ وفادار ہو تو اپنی بیگم کے ساتھ، اور اس کی بیوی ایک ہی ہو، نہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے اور نہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں کہ پادری صاحب جو ہیں، ہمارے لیڈر جو ہیں، وہ فلاں کے ساتھ آج دیکھے گئے، اسے بائک پہ گاڑی پہ فلاں جگہ لے کر گئے ہیں، یعنی کسی کے لیے بھی وجہ تنقید نہ ہو۔ سارے چرچ میں جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ تمام جو خادمین ہیں ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی بھی پادری، کوئی بھی قائد کسی ایک خاتون یا لڑکی کو لے کر کسی وومن کانفرنس میں، کسی چائلڈ منسٹری میں، کسی چرچ میں صرف ایک ہی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ خادم جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آتا ہے، چاہے وہ اس کا کوئی انٹرسٹ اچھا یا برا کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے کسی بھی بہن کے بھائی، کسی بھی بہن کے، کسی بھی بیٹی کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ چرچ جا رہے ہیں، تو پاسٹر کو جو پاسبان ہے اسے چاہیے کہ ان کے فیملی کو، اس کی جو بھی بہن یا بیٹی ہے، اس کی والدہ کو، اس کی ساس کو، اس کے خاوند کو، اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو کہیں کہ بھئی فلاں جگہ فلاں چرچ میں پروگرام ہے، آپ بجائے اس کے کہ ہمارے پاس لے کے آئیں، آپ ڈائریکٹ وہاں پہنچے۔ جب پاسبان کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو خدا کے خادم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے ایسی بات سے جس سے اس پر الزام لگے، اور اسے ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس پر مختلف طرح کی باتیں بنیں گی اور لوگوں کی نظروں میں آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ وہ متقی، سنجیدہ اور شائستہ ہو۔ متقی کا مطلب ہے تقوی کرنے والا، اور تقوی یہ ہے کہ جتنی چیز مل گئی ہے اس پر اعتقاد رکھنا، اسی پہ آمین کہنا کہ جو کچھ مجھے ملا، مجھے اگر ایک سردیاں آ گئی ہیں تو مجھے اگر ایک گرم سوٹ ملا تو سمجھیں یہ خداوند کی طرف سے مجھے ایک ہی ملنا تھا، میں اس پہ اکتفا کروں، اسی پہ آمین کروں اور اس کا شکر گزاری کروں کہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک سوٹ بھی دے دیا۔
تو متقی کا مطلب ہے تقوی کرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا، جتنا مل گیا اتنے پہ قناعت کرنے والا۔ پاسبان، نگہبان کوئی بزنس مین نہیں ہوتا کہ اس کے پاس لگژریز چیزیں ہوں، خدا اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، جب خدا یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ وفادار ہے تو وہ اس کی کلیسیا میں، اس کے گرد و نواح میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے جتنے بھی جاننے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ رحم ترس یہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس محبت میں وہ اسے مختلف طرح کی چیزیں دیتے ہیں، جیسے اچھے جوتے ہو گئے، کسی کو گاڑی گفٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ نعمتیں ہیں خدا کی۔ جب خدا کو اس کا طور طریقہ رویہ پسند آتا ہے تو خدا لوگوں کے دل اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے کہ وہ مہمان نواز ہو، یعنی اگر کوئی شخص آ جائے دور دراز سے یا نزدیک سے، اسے وہ اچھی طرح سے اس کی مہمان نوازی کرے، اسے پانی پلائے، کھانے کا وقت ہے اسے کھانا کھلائے۔ اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ مہمان یہ چاہتا ہے کہ وہ تازہ دم ہو جائے نہا کے یا اس طرح سے کر کے، تو وہ اسے یہ موقع دے، کیونکہ اس کے لیے یہ لکھا گیا ہے کلام میں کہ خادم جو بھی اس کا خدا کا خادم ہے وہ مہمان نواز ہو، اسے کھانا کھلائے، اسے پانی پلائے، اسے چائے پلائے، اسے رہنا نہیں، اگر جگہ نہیں تو اسے رہنے کے لیے رات ٹھہرائے، اور اس کی ویسے ہی عزت کرے جیسے وہ کسی رشتہ دار کی اپنے بڑے کی کرتا ہے۔ تو یہ عزت کرنے سے وہ مہمان جو آیا ہوا ہے وہ خوش ہوگا اور اس سے خدا بھی خوش ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو۔ اب تعلیم دینے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے، بلکہ پاکستان میں 85% ایسے لوگ ہیں جو چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے شاگردیت اپناتے ہیں۔ کس کی شاگردیت اپناتے ہیں؟ اپنے پاسٹر صاحب کی بطور ایلڈر، بطور مبشر وہ ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اچھے کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، ٹائی کیسے لگائی جاتی ہے، لوگوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، پھر چھوٹی دعائیں وہ سیکھتے ہیں، کھانے پہ کیسی دعا کی جاتی ہے، شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے میسج وہ تیار کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ویل اسپرنگ کے پاسٹر ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی ایک ایلڈر میں نے ساتھ اپوائنٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی اتنی کلیسیا نہیں تو ایلڈر ابھی رہنے دیں، ایلڈر کیا کرے گا؟ کہتے جی نہیں وہ بس میں سب چرچز میں ایلڈر ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی میرا بھی ایک ایلڈر ہو۔ میں نے کہا چلیں جی ایلڈر رکھ لیں، شوق کر لیں پورا۔ وہ ایلڈر بڑی مشکل سے 3 ہفتے ان کے ساتھ گیا ہوگا، اور چوتھے ہفتے ایک پروگرام ہم نے آرگنائز کیا، میں بھی وہاں پہ تھا، تو مجھ سے اس نے یہ پوچھا جی کہ کیا میں اب 3 ہفتے ہو گیا مجھے پادری صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے، تو کیا اب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے اکیلے دعا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے کہا بھئی آپ اکیلے دعا کیوں کریں گے؟ جب پادری صاحب فارغ ہوتے ہیں اس وقت جب وزٹ کرنا ہوتا ہے گھروں کا تو آپ ساتھ جاتے ہیں، آپ ان سے سیکھیں۔ اس کے فوراً بعد ہی میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی آپ ایلڈر جو ہے وہ نہ رکھیں، اور یہ بات اس نے کی ہے، اب دیکھیے گا کہ اس نے 1 مہینہ مشکل آپ کے ساتھ گزارنا ہے اور پھر اس نے علیحدہ ہو جانا۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بڑا پکا میرا بندہ ہے اور میری بڑی عزت کرتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔
لو جی، جس دن میں نے کہا وہ چوتھا ہفتہ تھا اس کا، اور 2 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے ساتھ لیے بغیر مختلف گھروں میں جا کے عبادتیں کرتا ہے، اور وہ اب لوگوں کو اس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ پادری صاحب آئیں نہ آئیں، آپ نے مجھے بلا لینا ہے، میں ہوں نا دعا کرنے کے لیے، میں آ کر آپ کے گھروں میں دعا کیا کروں گا۔ اور اب اس نے اپنا نیا سے ایک سیٹ اپ تیار کر لیا ہے، لوگ اپنے پیچھے لگا لیے ہیں، اور اب وہ پہلے ایلڈر تھا، ابھی تو فی الحال ایلڈر ہی کہلواتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ ہے جو سسٹم چل رہا ہے ملک میں، وہ اب کچھ ہفتے اور چلے گا، اور وہی بندہ جو ہے وہ پادری کہے گا، اور لوگوں کو کوئی تمیز نہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں، سینس نہیں کہ علم کا ہونا ضروری ہے، یہ انہیں نہیں پتہ، وہ اسے پادری کہیں گے اور وہ پادری ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پادری ہونے کے لیے پادری کہلوانا ضروری ہے، اس کے لیے ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری نہیں لوگوں کی نظر میں۔ میرے شہر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاسبان تھے، جو فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو تھے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جو پہلا سٹیپ ہے، پہلے سیڑھی کا جو پہلا قدم ہے، وہ ہے کہ ایک بیوی کا شوہر جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اور انہوں نے کیا کیا، وہ ایموشنل جو ہے، لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایموشنز میں آ کے کہ جی پادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، ساری کلیسیا موجود ہے، ان کے بچے رو رہے ہیں، ان کی جو مرحوم پادری صاحب کی جو بیگم ہے وہ رو رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ایک بندہ اٹھے گا، اور کوئی فیصلہ نہیں، کسی کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا، کلام کو نہیں پڑھا، کلام کا کیا فیصلہ یہ نہیں دیکھا، ایک بندہ اٹھے گا اور وہ کہہ دے گا کہ آج سے جی ان کا بیٹا جو ہے ہم مخصوص کرتے ہیں، جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا، یہ اور جو ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ سیکھ لے گا چل کے، تو اس کو جو ہے نا ہم فلاں دن اس کو مخصوص کر دیں گے پاسبان۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے شہر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پہلے اس طرح سے پادری بنے، پھر جا کے کہیں 4 اور 5ویں سال جا کے انہوں نے شادیاں کی۔ تو یہ حکم ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اب یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو یہ نہیں چاہے گا اس کو گناہ ملے گا یا اس کی یہ سزا ہے، لیکن جو خدا کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ خدا اور وہ جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہے جو ایموشنل، جذباتی ہو گئے کہ پادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے گھر کو چلانے والا کو، بھائی خدا کے بندو، ایک ریڑھی والا، ایک بھٹے پہ کام کرنے والا، ایک ایسا غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کے درجنوں بچے ہوتے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، ان کو کھانا لا کر دینا، ان کو کپڑے لا کر دینا، ان کی تعلیم کو پورا کرنا، وہ بھی اگر مر جائے تو اس کا بھی تو خدا حامی و ناصر ہوتا ہے، اس کو بھی تو خدا سنبھالتا ہے۔ تو جب پادری فوت ہو جاتا ہے تو جذبات میں آ کر اس کے بیٹے کو ہی کیوں مخصوص کیا جاتا ہے، جبکہ وہ پورے تقاضوں پہ پورا بھی نہیں اترتا۔ اور لکھا جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ عالم ہو، یعنی علم والا ہو، اور ان کے پاس علم ہوتا نہیں، وہ صرف اس بنا پر کہ جی پادری صاحب فوت ہو گیا ہے، ان کی فیملی کا کیا ہوگا۔ بھائی جب آپ اتنا بڑا خدا کا حکم توڑتے ہیں تو سارے مل کے جو جس طرح سے دہیکی آ رہی تھی، کسی ایلڈر کو کہہ دیں بھی پادری صاحب کا بیٹا ہے، اس کو ٹرین کریں کوئی 1 سال لگا کے، پھر اس کی شادی کریں، شادی کرنے کے بعد اسے ہی مخصوص کر دیں، لیکن کسی پلاننگ کے ساتھ، کسی طریقے کے ساتھ سارے اکٹھے تو ہوں۔ وہ جذبات میں آ کے جو کرائٹیریا ہوتا ہے، جو ایلیجبلٹی ہے پادری تیار کرنے کی، وہ ایلیجبلٹی پوری ہی نہیں ہوتی، وہ میرٹ پورا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سمجھیں جیسے کسی بندے نے کوئی نوکری لینی ہو، وہ رشوت دے کے لے لے،
یا سفارش کرا کے لے لیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رشوت سے نوکری پر آنے والا اور سفارش پر نوکری پر آنے والے کہ کتنی لوگوں کی طرف سے کتنی لعن طعن ہوتی ہے اور اسے نالائق قرار دیا جاتا ہے۔ اور آپ پوچھ کے دیکھ لیں جتنے بھی پاسبان ایسے بنے جن کے بیٹے بنے، جب تک انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل کرنے سے پہلے مطلب پادری بنتے ہی وہ کتنے جاہل، کتنے نالائق، کتنے لا علم تھے، یہ آپ لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سارے وہ نہیں کہتے وہ قصوروار نہیں، وہ یہ کلیسیائیں قصوروار ہیں جو جذبات میں آ کے تو ان کو اپوائنٹ کرتی ہیں۔ انہیں چاہیے، کلیسیا کو چاہیے کہ ایک میٹنگ کال کریں، جو ایلڈرز ہیں، مبشر ہیں، جو بزرگ ہیں، پادری صاحب کے گھر کا جو انتظام ہے وہ چلائیں۔ جو دہ یقی دے رہے تھے وہ دہ یقی پادری صاحب کی بیگم کو بیوہ جانتے ہوئے، بچوں کو یتیم جانتے ہوئے ان کو دیں۔ لیکن ایلڈر کا کام ہے کہ ایلڈرز اس بچے کو لوگوں کے گھروں میں وزٹ کروائیں، انہیں چلنا سکھائیں، ساتھ انہیں کلام جو ہے وہ کیسے پیش کرنا وہ سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، یہ پڑھیں، آپ کے لیے یہ کارآمد ہے، ان کی شادی کریں، پھر انہیں پادری اپوائنٹ کریں۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پادری صاحب فوت ہو گئے، شادی اس کی نہیں ہوئی، وہ خود بچہ ہے، اس کو اپوائنٹ کر کے ہمارے شہر میں ایسی، میں یقین کریں میں اگر نام لینا شروع کروں تو ایک کا میں نام مجھے یاد ہے، لیکن ان کی خدمت کیسی ہے یہ خدا جانتا ہے کہ کوئی ترقی نہیں، صرف اور صرف جگہ جو جس گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاسٹرز ہاؤس ہے، اگر وہ وہاں سے نکالے جائیں تو کہیں اور انہیں ٹھکانہ کرنا پڑے گا یا کرائے پہ گھر لینا پڑے گا۔ تو صرف گھر کو قابو کرنے کے لیے جذباتی ہو کر کلیسیا کے لوگ اور خود بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان گھروں سے نہ نکلیں، اور یہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی نے کوئی اپنا پلاٹ نہیں لیا، کسی نے کوئی گھر نہیں بنایا، اور اسی گھر میں، ایک گھر میں جس میں ان کا باپ پادری تھا، ان کا دادا پادری تھا، دادے سے باپ پادری بنا، باپ سے وہ پادری بنے۔ پادری بننا بری بات نہیں، لیکن کسی لالچ کے لیے خدمت میں آنا یہ بری بات ہے۔ غریب لوگ ہیں جو گدھا گاڑی چلاتے ہیں، جو ریڑیاں چلاتے ہیں، یقین کریں انہوں نے اپنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی خداوند نے برکت دی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، خداوند نے برکت دی ہے، تو ساری چیزیں خداوند نے دی ہیں۔ پھر خدا سے مانگیں، خدا اور چیزیں بھی آپ کو دے، اور جو چیز جو خدمت خدا نے کسی کے لیے رکھی ہے وہاں پہ کسی اور کو بھی موقع دے، کوئی اور بھی آ کر رہے۔ یہ جو موروثی، جیسے ملک میں موروثی سیاست ہے اور مذہب بھی موروثی ہے، یا تو پھر بہت بڑا کام کیا ہو نا، اس سے ہٹ کے کتابیں لکھی ہوں، بڑے عالم ہوں، بڑی عالمانہ باتیں کی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ جب عام پادری کی طرح رہنا ہے تو پھر کسی اور کو بھی موقع دیں، چرچ میں، اس چرچ میں کسی اور کو موقع دیں اس جگہ پہ رہنے کے لیے۔ یا تو پادری صاحب کا بیٹا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کسی عالم کا بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ باپ پادری تھا تو بچے نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی علمیت کی باتیں کی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جو خادم ہے وہ تعلیم دینے کے قابل ہو، وہ عالم ہو، اسے ہر بات کا، خدا کی خدمت کا، خدا کے کلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہے کہ نہ شرابی ہو، نہ لڑاکا، بلکہ نرم مزاج ہو، لڑائی کرنے والا نہ ہو، کسی سے لڑائی نہ کرے، بلکہ نرم مزاج ہو، اور لالچی نہ ہو۔ اور یہاں پہ لالچ جو ہے وہ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جو لالچی ہیں انہیں پتہ ہے، جو لالچی ہیں ان کی کلیسیا کو بھی پتہ ہے، اور لالچ ہر بات میں لالچ ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے۔ ایک دفعہ ایک سیمینار ہوا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 40-45 سال پرانی بات ہے، تو میں بھی وہاں پہ تھا۔ تو باہر سے سویڈن سے کوئی خادم تھے، وہ آئے ہوئے تھے،
اور جو پاکستان میں ان کا ہوسٹ پادری تھے، آپ لے جائیں اپنے ذہن کو، اگر آپ جانتے ہیں 40-45 سال پہلے کون کون پاسبان جو تھے وہ بڑے ہائی لیول پہ باہر سے لوگوں کو بلاتے تھے اور یہاں پہ کنونشن سیمینارز کرواتے تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا۔ انہوں نے کیا کیا جی، جب پروگرام ہو رہا تھا اس دن آخری دن تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب جو لالچ وہ پیدا ہوا، تو وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے جی کہ رون تھا اس کا نام، وہ جو سویڈن سے آیا تھا، فارنر پاسٹر تھا، رون اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا جی بردر رون، آپ کا کیمرہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، مجھے سیمینار میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس جیسا کیمرہ ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا، اور اگر یہ کیمرہ پاکستان میں مسیحیوں کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ کیمرہ آپ مجھے بطور تحفہ دے دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور میں آپ کو اچھے سیمینارز کی تصویریں بنا کر بھیجوں گا، اور آپ اس سے برکت پائیں گے اور لوگ خوش ہوں گے کہ ہماری تصویریں جو ہیں وہ ایک اچھے کیمرے میں پکچرائز ہوئی اور کسی کے پاس جا رہی ہیں۔ جب ایسی بات کی انہوں نے، تو جو فارنر تھا اس نے اسی وقت کہا کہ یہ لے میری طرف سے یہ کیمرہ، اور میں ابھی یہ کیمرہ آپ کو گفٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ لالچ ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا اور کہنا کہ یہ مجھے مل جائے، یہ لالچ ہے، اور اس قسم کا لالچ بھرا پڑا ہے ہمارے جو پاسبان ہیں ان کے اندر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جو لالچی ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں، اور جو لالچی ہیں ان کی کلیسیائیں بھی جانتی ہیں۔ جو خدا کے بندے ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اور جو لالچ نہیں کرتے، وہ خود کو وہ بھی جانتے ہیں، اور خداوند بھی انہیں جانتا ہے، اور کلیسیا بھی انہیں جانتی ہے۔ تو آج جو یہ لالچی والی بات ہے، یہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو لالچی ہیں۔ جو بندہ جو گناہ کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، جو بندہ جو جرم کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ جب کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں جی میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت وہ کرواتے ہیں جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جس نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ قبل از گرفتاری نہیں کرواتے، کیونکہ اس نے جرم کیے ہی نہیں، تو وہ گرفتاری سے پہلے ضمانت اس کی ہوتی ہے مجرم کی۔ جب وہ ضمانت کرواتے ہیں قبل از گرفتاری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور اپنے جرم کی پہلے سے ضمانت کروانے لگا ہے، تاکہ وہ خود کو چھپانے کے لیے، خود کو تحفظ دینے کے لیے کوئی وکیل کر پائے، کوئی ثبوت لے آئے۔ وہ جو 3 دن کی ضمانت ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر وہ اپنی سیٹلمنٹ کر لے، تو اس لیے وہ کرواتے ہیں ضمانت قبل از گرفتاری۔ جو گناہ نہیں کرتا، جو جرم نہیں کرتا، وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہ میں نے حاکم اعلیٰ کو پیش ہونا ہے، کیونکہ میں نے جرم ہی کوئی نہیں کیا۔ جب کوئی جرم نہیں کرتا وہ اپنی نیند اٹھتا ہے، اپنی نیند سوتا ہے۔ آپ غریب آدمی کو دیکھیں، آپ ریڑھی بان کو دیکھیں، آپ ایماندار ایسے بندے کو دیکھیں جس کا اکتفا اپنی روزی رزق پہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو کیا صرف پاسبان ہی ہیں جن کے اندر لالچ پیدا ہو سکتا ہے، اور جو خدا کا کلام پڑھتے بھی ہیں، خدا کا کلام کو سنتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا اس ہستی کو لالچ والا ہونا چاہیے؟ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ لالچ والا نہ ہو، کیونکہ لالچ کرتے ہوں گے۔ تیموتھیوس کا خط میں اگر لکھا تو وہ لوگ وہاں پہ کرتے ہوں گے لالچ، اور پولس رسول کا پتہ ہوگا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ لالچ نہ کرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنے گھر کا اچھا بندوبست کرنے والا ہو۔ اچھا بندوبست کا مطلب ساری چیزیں اچھی، کیونکہ اچھے بندوبست میں شامل ہے وہ اپنی بیوی کا وہ خیال رکھے، اس کے اچھے کپڑوں کا، اس کی خوراک کا، اس کے
جو رشتہ دار ہیں ان کے میل ملاپ کا، اگر وہ کہتی ہے میں نے جانا ہے اپنی امی کو ملنے، بھائیوں کو ملنے، تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح سے اپنے گھر کا انتظام لکھا ہوا تو اپنے بچوں کو سنبھالے۔ بچوں کی ضروریات 3 ہوتی ہیں، ان کو کھانا، ان کو پہنانا اور ان کو پڑھانا، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ وہ اسے چاہیے کہ وہ یہ تینوں چیزیں انہیں مہیا کرے۔ انہیں اچھے کپڑے دے، انہیں پہننے کے لیے جب اچھے کپڑے ملیں گے تو خداوند خوش ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے وہ اچھا انتظام کرنے والا ہو۔ انہیں اچھا کھانا کھلائے۔ اچھا کھانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ برگر کھلائے اور انہیں پیزے کھلائے، اور یہ نہیں، مطلب اچھے کھانے سے مطلب ہے کہ عمدہ کھانا اور خالص کھانا وہ اسے انہیں دے۔ اور تیسری بات، انہیں جو ضروری چیز ہے اسے علم دے، انہیں اسکول میں، انہیں کالج میں، انہیں ان کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل کرائے۔ یہ ایک عام انسان کی اور خدا کے خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرے۔ انتظام سے مطلب ہے اسے یہ پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں آٹا نہیں، میرے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں، میں نے کہاں سے لانی ہے، کہاں سے لانی ہے۔ اس نے جانا ہے کلیسیا میں، خدا کی خدمت کرنی ہے، ان کو خدا کا پیغام دے گا، اور خدا کلیسیا کا دل پیسے کی صورت میں اس خادم کے لیے کھولے گا، اور وہ پیسہ لا کر اس سے کھانے پینے کی چیزیں لائے گا، کپڑے لائے گا۔ وہ مانگت نہیں، وہ مانگنے والا نہیں، وہ خیرات لینے والا نہیں، وہ اپنی جو ہے خدمت جو اس نے کی، جو اس نے کلام سنایا، جو کسی نے اس کے عوض خوش ہو کر اپنا ہدیہ دیا، وہ اس کا حقدار ہے۔ خدا کا خادم پادری مانگت نہیں ہوتا، خیرات لینے والا نہیں ہوتا۔ پادری کبھی بھی جو کہتے ہیں کہ لو جی پادری صاحب آگے مانگنے والا نہیں۔ لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ایک مزدور سارا دن مستری کے پیچھے مٹی لے کر جاتا ہے، کبھی سیمنٹ کا مسالہ لے کر جاتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی کہیں پہ بھی مزدوری کر رہا ہے، وہ سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے۔ لیکن خدا کا خادم جو پاسبان ہے، اس نے کلام کو پہنچانا ہے لوگوں تک، اس کی مزدوری یہ ہے۔ آئیے آج ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ جب بھی خدا کا خادم، خدا کا برگزیدہ، خدا کا مسح کیا ہوا شخص آئے تو ہم اس کی خدمت کریں، اور خدا کے خادموں کو چاہیے کہ اپنا رویہ ایسا رکھیں جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ اور مسیح یسوع نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ ہمیں فروتنی سکھائی، اور کہا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب سے نیچے بیٹھے، وہ سب کا غلام بنے۔ جب یہ تعلیم ہے تو اس پر عمل کریں اگر، تو خداوند ہمیں بڑی برکت دیتا ہے، خدا ہمارا رتبے بلند کرتا ہے، خدا ہمیں عزت دیتا ہے، خدا ہمیں علم جیسی دولت سے نوازتا ہے۔ اور ایک بات جو ہے وہ بڑی وہ دکھ بھری بات ہے کہ پادری جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ یہ بات، باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ساری اخلاقی باتیں ہیں، یہ بات تھیالوجی کی، ان کے علم سے متعلق ہے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں رائٹر کوئی بھی نہیں، ٹرانسلیٹر بڑے ہیں، باہر سے کتاب آئے گی اس کا ترجمہ اردو میں کر دیں گے، لیکن جو میڈ ان پاکستان چیز ہے کہ کوئی ایسا رائٹر جو پاکستان کا ہو اور وہ کتابیں لکھیں، وہ نہیں ہے۔ جو ہے وہ گنتی پہ ہیں، شاید 3 پہ ختم ہو جائے، 4 پہ گنتی ختم ہو جائے۔ جو پہلے جو لکھ چکے ہیں کتابیں، وہ کیا کمال۔ اسلم ضیائی صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی، میں کہتا ہوں جی بڑی بابرکت کتابیں ہیں، اور علم والی وہ شخصیت تھے، وہ علم والی شخصیت تھے۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد کوئی بندہ نہیں جس نے کوئی کتاب لکھی ہو، جس نے لکھی اس نے اکا دکا بس ایسا ویسا کام کیا، اس کے بعد سارے ٹرانسلیٹر ہم کتابیں منگواتے ہیں، پڑھتے ہیں MIK سے، ان سے پوچھیں آپ کتنے ٹرانسلیٹر ہیں،
مسیح اشاعت خانہ سے، پاکستان میں ہی ہے، وہی کتابیں پرنٹ کرتے ہیں ساری. پوچھے کتنے جو ہے وہ رائٹر ہیں، وہ گنتی پہ آپ کو بتائیں گے 2 ہیں یا 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں، شاید یہ بھی نہیں ہے، اب یہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس جتنی کتابیں ہیں سارے وہ ترجمہ کی ہوئی ہیں، اور جو پہلے رائٹرز لکھ چکے ہیں ان کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو خدا را اس بات کو سوچیں، بائبل ہمارے پاس سب سے بڑا سورس ہے، وہ تو ہے، اس سے ہٹ کے کتابیں پڑھیں. آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ ان کتابوں کی مثالوں کو اپنے بائبل کے آیات کے ساتھ میچ کر کے سنائیں گے، لوگوں میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی. تو پاسبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلی سیڑھی، وہ ایک بیوی کا پہلے شوہر ہو، پھر وہ پاسبانی جو ہے نا خدمت اس کو سنبھالے، وہ لالچی نہ ہو، وہ اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرنے والا ہو، اور وہ عالم بندہ ہو، اور بھی ایسی تمام چیزیں جس سے اسے اجتناب کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ خدا کا بندہ ہوتے ہوئے ان سے وہ بچے، اور اپنی ساری زندگی وہ بے عیب رہے. یہ کہنا کہ جی فلاں کا معاملہ تھا، مجھے ذرا تھانے بلایا تھا کسی گواہی کے لیے، یہ اس کا کام نہیں. گواہیاں دینا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں. یسوع مسیح کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کیا استاد میرا فیصلہ کر، میرا بھائی جو ہے زمین کے معاملے میں. یسوع مسیح نے 2 ٹوک کہا. اس نے کہا بھئی تمہارے معاملات میں کون ہوتا ہوں ججمنٹ کرنے کے لیے؟ تیرا اور بھائی کا معاملہ ہے، جا کر نپٹا، میں کسی معاملے میں کچھ نہیں کروں گا. یسوع مسیح نے کوئی ججمنٹ نہیں کی. یسوع مسیح نے کوئی ججمنٹ نہیں کی. جب وہ عین فعل کے وقت عورت کو لے کر آئے تو وہ انگلی سے ہاتھ پر لکھنے لگ گیا. اس نے فیصلہ نہیں کیا. یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم میں پاک صاف ہے، جس نے گناہ نہیں کیا، پہلا پتھر وہ اس کو مارے. تو کہ وہ سارے ہی گنہگار تھے، ہر بندہ ہی گنہگار ہوتا ہے. سارے چلے گئے. پھر یسوع نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ سارے کہاں گئے؟ تو عورت نے کہا وہ سارے چلے گئے. تو اس نے کہا جا تو بھی جا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا. یسوع مسیح جج نہیں تھے. تو ہمیں جج نہیں بننا چاہیے، یہ یاد رکھیں. جج ہونے کے لیے عدالتیں ہیں. یہ ساری پادری کا کوئی کام نہیں کہیں پہ بھی جا کے گواہیاں دینے کی، لوگوں کی ان کے فیصلے کرنے کا نہیں. انہیں کہے کہ اپنے معاملے آپ خود طے کریں، میرا کام یہ نہیں. میرا کام کلام میں سے بتانا، دونوں فراقین کو کلام میں سے بتانا ہے کہ آپ یہ اچھا کر رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں. فیصلہ کرنا ان کا کام ہے. پادری نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ زمین اس کو دے دیں جناب، یہ اس کی ہے، اور پادری پھر جا کے گواہیاں دیتا ہے جی میں نے فیصلہ کیا تھا. ایسا نہیں، خدا کے خادم کا کام نہیں. کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی. اس کو دیکھیں. میں نے PhD کی اور میرا سبجیکٹ تھا کرسٹیالوجی. کرسٹیالوجی کا مطلب ہے مسیحیت. میں نے یسوع مسیح کی شخصیت پہ ایک بہت بڑا تھیسس لکھا انگلش میں، جسے امریکن یونیورسٹیز نے ایکسیپٹ کیا. اور یقین کریں جو محبت میرے اندر یسوع مسیح کی ہے، میں کہتا ہوں شاید کسی بندے کے اندر ہو. جو آپ کے پاس ہے آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. میرے پاس اس کی محبت ہے، مجھے یہ اعتماد ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے تھیسس لکھتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنی زندگی پہ اپنایا، اور اس کے ہر ایک پہلو، ہر ایک لفظ پہ کئی دنوں غور کیا. ایک لفظ کو پکڑ کے میں غور کرتا تھا، اور جتنی اچھی طرح سے میں یسوع مسیح کو بیان کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں جی شاید ہی کوئی بندہ یسوع مسیح کو بیان کر سکے. خداوند آپ کو یہ برکت دے کہ آپ مسیح یسوع کو پہچان سکیں، اور آپ اس کے قائم مقام ہیں پاسبان ہوتے ہوئے. آپ نے جو بات کرنی ہے، لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کلام نہیں پڑھتے، وہ آپ کو سنتے. آپ نے جو بات بتانی ہے انہوں نے کہہ دینا جی پادری صاحب نے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھا اور انہوں نے سنا دیا. تو خدا کے کلام کو بدنام نہ کریں، اپنی زندگی کو بدنام نہ کریں، اپنی زندگیوں کو اچھا کریں. اور جیسے پاسبان کی خدمت ہے، جو پاسبان کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں. خداوند آج کے کلام سے
آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔